أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون۔ آج کی تراویح کی نماز میں سورہ انعام کی آدھا پارہ اور اس کے بعد سورہ اعراف اس کا آدھا پارہ پڑھایا گیا۔ اب تک جتنی صورتیں تھیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، ان سب کے اندر اہل کتاب یہودیوں کا اور عیسائیوں کا ذکر ہے۔ اللہ نے ان پر حجت قائم کی کہ تم غلط راستے پر چل رہے ہو۔ سورہ انعام کے اندر مکے کے مشرکین سے خطاب ہے، تم تو دعویٰ کرتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کا دین تو یہ نہیں تھا بتوں کی پوجا کرنا، شرک کرنا، یہ تو ان کا دین نہیں تھا۔ سورہ انعام کے اندر پوری باتیں ان سے کہی گئی ہیں۔ اس کا سورہ اعراف اب تک نبیوں کے واقعات کہ انبیاء کرام آ کر دعوت و تبلیغ کیے، ان کی قوم نے کیا کیا ان کے ساتھ، اس کا ذکر سورہ اعراف سے شروع ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، اس کے علاوہ شعیب علیہ السلام، ان سب نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف دعوت دی، لیکن ان لوگوں نے انبیاء کرام کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ اس کا ذکر سورہ اعراف کے اندر آتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ سورہ انعام کے اندر کہتے ہیں، اور مکے والوں نے زوردار قسم کھا کے کہا اگر کوئی بڑا معجزہ محمد بتائیں گے تم ایمان لائیں گے۔ محمد تم کہہ دو بڑے بڑے معجزات اللہ کے پاس ہیں، لیکن تم کو معلوم ہونا چاہیے اتنے بڑے معجزات آئیں گے بھی تو یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم ان کے دماغ کو اور ان کی نظروں کو جیسے پہلے وہ لوگ ایمان نہیں لائے اسی طرح پھیر دیتے ہیں اور ان کو ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتے ہیں جس میں وہ بہکتے رہتے ہیں۔ آج کے حالات دیکھ کے ہمارے دل میں بھی ایک بات آتی، وہ بات ایسی ہے، اللہ کوئی ایسا معجزہ بتا، کوئی ایسی چیز بتا کہ یہ جو ہمارے مخالفین ہیں وہ سب ہماری بات مان لیں، ہم کو ستانا چھوڑ دیں، ہم کو پریشان کرنا چھوڑ دیں۔ یا اللہ کوئی ایسا کر دے نا اللہ، نہیں تو کیا ہوتا ہے دوسرا خیال یہ آتا، اللہ ہم تو تیرے بندے ہیں نا اللہ، تجھ پر ایمان لائے، تیرے نبی پر ایمان لائے، ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں نا اللہ، یہ اتنا ستاتے نا اللہ، تم کو ختم کر دینا اللہ۔ کبھی ایسا خیال آئے گا؟ مسلمانوں کے دل میں بھی مکے میں ایسا خیال آتا تھا، یا اللہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، بھائی وغیرہ ہیں، یا اللہ کوئی ایسا معجزہ بتا سب لوگ مسلمان ہو جائیں۔ ان کے دل میں بھی ایسی خواہش آتی تھی۔ اگر ان کو ایمان لانا ہوتا بغیر معجزے کے ایمان لاتے، مکے میں حضرت ابو بکر صدیق ہوں، حضرت عثمان ہوں، حضرت عمر ہوں، عبد الرحمن بن عوف ہوں، سعد بن ابی وقاص ہوں، حضرت بلال ہوں، یہ سارے لوگ کیا معجزہ دیکھ کر کیا ایمان لائے؟
اللہ کے رسول کی بات اتنی صاف ستھری اور پاکیزہ تھی کہ رسول کو دیکھ کر ہی، ان کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کی دعوت کو دیکھ کر مسلمان ہوئے۔ یہ لوگ تو نہیں نا، خالی مطالبہ کرتے ہیں، ایک اور مطالبہ، ایک اور معجزہ بتاؤ، ایک اور معجزہ بتاؤ۔ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ ایسا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دیتا ہے اور صحابہ سے کہتا ہے تمہاری خواہش تو ہے، لیکن ہم کو معلوم ہے معجزہ بتائے تو بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ کافروں نے ایک مرتبہ مکے میں اللہ کے رسول سے کہا اب دنیا میں تو، زمین میں تو تم کیا کیا سب بتاتے ہیں، بولتے اللہ کا رسول، اللہ کا رسول، یہ چاند ہے نا، اس کو 2 ٹکڑے کر کے بتاؤ، ہم لوگ ایمان لاتے۔ اللہ کے رسول نے دعا کی ہوگی، ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے اس میں تاریخی کتابوں میں۔ اللہ کے رسول نے دعا کی، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ بولے ارے یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، ہم تو سمجھتے تھے کہ اس کا اثر خالی زمین پر ہے، یہ تو بڑا جادوگر ہے، آسمان پر بھی اس کا جادو چلتا ہے۔ ایسے معجزہ بتایا تو کیا سب مسلمان ہو جاتے؟ نہیں ہوتے۔ اس لیے اللہ نے تسلی دی، تمہاری خواہش ہے ٹھیک، لیکن معجزہ بتائے تو بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ پہلے ان کو اللہ کے رسول کی دعوت پہنچی، صاف ستھری دعوت، کتنے لوگ ایمان قبول کیے؟ 10 15 20 آدمی یہ قبول نہیں کرے نا، اب ان کو توفیق نہیں ہوگی، اسی پرانی روش پر رہیں گے، نبی کو جھٹلانا، نبی کو ستانا، نبی پر جو ایمان لائے ان کو پریشان کرنا، یا ایسے ہی رہیں گے۔ ان کا دماغ ہم نے ایسے کر دیا ان کی شرارتوں کی وجہ سے، یہ لوگ راہ راست پر آنے والے نہیں ہیں، یہ اللہ نے کہا۔ اب ہم جو یہ کہتے ہیں یا اللہ ہم پر اتنا ظلم ہوتا ہے نا اللہ، ان کو ہدایت دینا اللہ، یا ان کو ختم کرنا اللہ، اس کا علاج یہ ہے کیا؟ بد دعا ہے کیا؟ نہیں جی، اس کا علاج سدھرنا ہے۔ ہم سدھر گئے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد بھی کرے گا۔ سدھرے نہیں، بے نمازی ہیں، جو روزہ نہیں رکھتے وہ بے روزہ دار ہیں، اور جو سود کا کاروبار کرتے ہو تو یہ سب کرتے رہتے ہیں، کیسے اللہ کی مدد آئے گی؟ اس کی مثال ایسے ہے، ایک مولوی صاحب سے آ کے لوگوں نے فتویٰ پوچھا، مولوی صاحب کنویں میں، باوڑی بولتے نا، کنویں میں بلی گر گئی ہے، بلی گر کر مر گئی ہے، کیا کرنا؟ کہا 40 ڈول پانی نکالو۔ حدیث میں ایسا آیا نہیں، مولوی صاحب فتویٰ دیے 40 ڈول پانی نکالے۔ مولوی صاحب سے آ کر بولے بلی اسی میں ہے نا مولوی صاحب، پہلے بلی نکالنا نہیں کیا، اس کے بعد پانی نکالنا۔ یہ لوگ پانی تو 40 ڈول نکالے لیکن بلی اسی میں ہے۔ ویسے ہماری مثال کہ پانی تو نکال دیے، دعا کرتے، سدھرتے نہیں، خالی دعا کرتے، نماز پڑھو جی، نہیں پرواہ نہیں، اللہ ہماری دعا قبول کرے گا۔ کیسے قبول کرے گا؟ علاج اس کا یہ ہے کہ ہم سدھر جائیں تو اللہ کی مدد آئے گی۔ تو کافروں کا بھی یہی حال تھا کہ سب سدھرتے نہیں تھے، لیکن معجزے کا مطالبہ کرتے تھے، اور ایک معجزہ بتاؤ، اور ایک معجزہ بتاؤ۔ اللہ اکبر۔ صالح علیہ السلام ان سے بھی ایسے ہی بولے، اچھا جی کتنے سب ہو گیا، خیر ایک اور بات بتاؤ، یہ پہاڑ ہے نا، اس پہاڑ کی چٹان پتھر پھٹنا، اس کے بیچ سے اونٹنی آنا، اونٹنی کے ساتھ اس کا بچہ بھی رہنا، یہ کر کے بتاؤ، ہم ایمان لائیں گے۔ بتائے
صالح علیہ السلام ایمان لائے کیا؟ نہیں، بلکہ اس اونٹنی کے ساتھ شرارت کیے، اس کے پیر کاٹے اور صاحب اس کو تڑپتے ہوئے چھوڑے۔ معجزہ بتانے سے آدمی ٹھیک نہیں ہو جاتا، اس کا دل گواہی دینا، دیکھنا، سوچنا مسلمانوں کے اخلاق کیسے ہیں، مسلمان کیسے ہیں، یہ سب سوچنا چاہیے نا۔ یہ نہیں بلکہ یہ کہتے تھے بھائی ہمارے باپ دادا سب ایسا ہی کرتے تھے، بھائی بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہم بھی ویسے ہی کریں گے۔ مسلمانوں میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں، ان سے کہا جائے بھی 40 وسب نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، ہاں ہمارے دادا بھی کرے، ان کے دادا بھی کرے، ہمارے ابا بول کر بھی مرے، میں مر گیا تو 40واں زوردار کرو بولے، ہمارے باپ دادا کرے تمہیں بولتے نہیں کرنا۔ یہ عادت ہے۔ کتاب و سنت کی باتیں واضح ہیں، سمجھو کہیں ہے کیا یہ سب کرنے کے واسطے؟ دین کو بدل دیتے، خود بدلتے نہیں، قرآن کو دین کو بدل دیتے ہیں۔ ہمارے مطابق قرآن ہونا، قرآن کے مطابق ہم نہیں ہوں گے۔ کیسے جاہل لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی صحابہ کو بھی تسلی دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ سورہ انعام کی یہ جو آیتیں پڑھا اس سے پہلے بھی 110، یہ 111، یہ 112 نمبر کی آیتیں ہیں۔ اللہ کہتا ہے اجی دیکھو، اگر ہم آسمان سے فرشتے اتاریں، فرشتے بھی آ کر بولے بھی وہ نبی ہے بھائی ان پر ایمان لاؤ، دوسرا کام کیا کریں، ان کے جو باپ دادا مر گئے نہیں، ان کو خبر سے زندہ اٹھا کے ان کے سامنے کھڑا کریں، اور دنیا کی ہر چیز ان کے سامنے لا کے کھڑا کر دیں، اللہ پر ایمان لاؤ۔ نہیں جی ایمان نہیں لائیں گے لوگ، اتنی بڑی چیزیں دیکھ کر بھی۔ فرشتے کیا کرتے تھے، کیا کہتے تھے، اللہ کو تو آپ ہی ملے کیا نبی بنانے کے واسطے؟ فرشتے کو بھیجانے کے اللہ، فرشتے آئیں گے تو قصہ ختم، بولیں گے ایمان لا، نہیں لایا پکڑیں گے، پھینک دیں گے، ٹکڑے کر دیں گے۔ فرشتوں کو تو ان کی طاقت ہے نا، بولے نہیں پہ انہوں فرشتے ان کو طاقت زیادہ ہے، انسان ہی آئے تو اچھا رہے گا، انسان آئے تو بولیں گے نہیں فرشتہ آئے تو اچھا رہے گا۔ اللہ ہر نبی کے ساتھ ایک فرشتہ بھی آنا بولنے کے واسطے، بھائی ان کی بات مانو، بھائی ان کی بات مانو۔ کیسے کیسے ان کے مطالبات تھے؟ اللہ نے کہا اگر ہم فرشتوں کو آسمان سے اتاریں اور ان کے باپ دادا جو مر گئے ہیں ان سب کو بھی قبر سے اٹھا کے ان کے سامنے کھڑا کر دیں، اور پھر اس کے بعد پوری دنیا کے ثبوت لا کے ان کے سامنے پیش کر دیں، ایمان لائیں گے؟ کہا نہیں ایمان لائیں گے۔ ہاں اللہ جس کی تقدیر میں ایمان لکھا ہے وہی لوگ ایمان لائیں گے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن اکثر بیشتر لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اپنی ضد اور ہٹ درمی میں ڈٹے رہیں گے۔ یہاں اللہ نے کہا اللہ اگر چاہے تو ایمان لائیں گے۔ اللہ کی دو ارادے ہیں، ایک تو دنیا میں کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے ارادے سے ہی ہوتا ہے۔ پتا بھی ایک درخت سے گرنا ہے تو اللہ چاہتا تو پتا گرتا۔ دوسری مثال سب بڑی مثال ہے نہیں، چھوٹی مثال، اللہ کے ارادے کے بغیر اس دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا۔ چور چوری کرتا وہ بھی اللہ کے ارادے سے کرتا، شراب پینے والا شراب پیتا ہے وہ بھی اللہ کے ارادے سے کرتا،
زنا کرنے والا زنا کرتا ہے وہ بھی اللہ کے ارادے سے کرتا. ارادے کا مطلب ہے نالج. اللہ جو چاہتا وہ کرتے. پسند کرتا کیا؟ اللہ پسند نہیں کرتا. یہ ایک ارادہ ہے کہ اللہ کا علم پوری دنیا میں ہے. یہ قطرہ بارش گرے تو بھی وہ قطرہ اللہ کے حکم سے گرتا. یہ اللہ کا نالج. اللہ کے ملک میں، اللہ کی زمین میں اس کے علم اور ارادے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ایک بچھو کاٹا بھی تو اللہ کو معلوم ہے، اور اس سے کم چیز ہو وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. یہ تو اللہ کو معلوم ہے. یہ ایک ارادہ. دوسرا ارادہ اللہ کا، اللہ چاہتا، محبت کرتا، پیار کرتا. جو بھی ایمان لاتے اللہ ان سے پسند کرتا. اللہ کے ارادے سے ایمان لائے، اللہ ان کو پسند کرتا. ارادہ بھی ہے، پسند بھی ہے. کافر ابو جہل ایمان نہیں لایا، اللہ کا ارادہ ہے لیکن اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. کفر کو، کافر بننے کو پسند نہیں کرتا. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں الا ان یشاء اللہ. اللہ نے اگر ان کی تقدیر میں لکھا ہے تو وہ ایمان لائیں گے، ورنہ نہیں. اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. ہم نے جتنے نبیوں کو بھیجا ان کے کچھ دشمن انسان بھی تھے، شیطان بھی تھے. ایک دوسرے کو بولتے بھائی نا بہت خراب، بھائی بات نہیں ماننا. انہیں جو ہمارے باپ دادا کے خلاف بولتے، ایک دوسرے کی مدد کرتے نبی کو جھٹلانے کے لیے، نبی کو پریشان کرنے کے لیے. ایسے یہ لوگ کرتے اور اچھی اچھی باتیں بتاتے. کیا اچھی باتیں؟ یعنی ان کے حساب سے اچھی باتیں. بھائی اگر یہ نبی ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کے واسطے مکے میں سب نہریں بچھاتے نا، پانی کی تکلیف نہیں ہوتی نا. مکے میں پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، تو اللہ جو ان کو نبی بناتا تو پہاڑوں کو سب دور کر کے خالی زمین رکھتا. نبی نہیں جینو. ایسے ان کو دھوکہ دینے کے لیے آرام کرنے دنیا میں 5 وقت کی نماز پڑھنا، رمضان میں روزہ رکھنا. اللہ کو ضرورت ہے کیا روزے کی؟ اللہ کا راشن کم ہے کیا؟ نماز پڑھنا کیا ضرورت ہے اللہ کو؟ نماز کی ضرورت تو نہیں نہ ہے. کیا کیا سب سمجھاتے ایک دوسرے کو. نبیوں کو بھیج کے اللہ نے ان کا بھی امتحان لیا، نبیوں کا بھی امتحان لیا. کتنا صبر کرے ہوں گے جی نبی، بہت صبر کرے، بہت صبر کرے. لیکن ان کے تبلیغ اور دعوت و اشاعت میں ایک پیسے کا فرق نہیں آیا. اللہ کے رسول کو یہ جادو کرنے والا جی، یہ جادو کرنے والا، اس کو پر شیطان آ گیا ہے. باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا. دیکھو کیا اللہ کے رسول کو ایسا بولتے تھے. کتنے لوگوں کو ایسا بولے، جادوگر ہے، فلاں ہے. لیکن انبیاء اکرام اپنا مشن نہیں چھوڑے. جو بھی آدمی دعوت و تبلیغ کے کام میں لگے گا اس کو یہ پریشانیاں آئیں گی. آج بھی دعوت و تبلیغ میں لگیں گے، آئے گی پریشانیاں. لوگ ستائیں گے، گالی دیں گے، بائیکاٹ کریں گے، آپ کو پریشان کریں گے. ابھی سورہ مطففین پڑھے نا عشاء کی نماز میں، اس کے اندر ویسا ہی ہے. ستاتے مسلمانوں کو. ارے دیکھے کیا مسلمان بھائی نے، دیکھے کیا اشارہ کرتے، مذاق کرتے، دل لگی کرتے. سب صبر کرنا پڑے گا. نبیوں نے صبر کیا، نبی کا کام جو کریں گے ان کو بھی صبر کرنا پڑے گا. بعض مرتبہ اپنے ہی لوگ دشمن بن جاتے، اپنے گھر والے دشمن بن جاتے.
ابو لہب اللہ کے رسول کا چچا جی، ابو جہل نہیں، ابو لہب چچا، لیکن کتنا بڑا دشمن بن گیا اللہ کے رسول کا۔ دعوت و تبلیغ کرے تو اپنے بھی بیگانے ہو جاتے، اپنے بھی دشمن ہو جاتے، لیکن دعوت و تبلیغ چھوڑ دیں گے؟ کبھی کبھی ایسا بولتے بھئی کیوں خواہ دعوت کرے، اس کی وجہ سے نہ مارے، درگاہ کے پاس جا کے شرک نہیں کرنا، سجدہ نہیں کرنا، انہیں تمہاری مدد نہیں کر سکتے، اللہ ہی مدد کر سکتا ہے، بولے 4 جملہ بولے 4-6 آدمی مارنا شروع کریں، اور بیچارہ آ گیا گھر کو۔ اب گلی والے محلے والے سب بولیں گے کیوں بھیجا کر بولنا، اپنا کام دیکھنا، شیخ اپنی اپنی دیکھ، انہیں کائی کو جا کو بولے تو مار کھائیں گے، سوچنا ایسا بولنے والے بھی ہیں جی۔ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کے رسول کو بھی کتنی تکلیف دیے، آپ کے پیٹ پر اوجڑی لا کے رکھ دیے، اٹھ نہیں سکتے تھے، کیسا آپ اللہ کے رسول کو تکلیف دیے، وہ بولے بغیر ایسا سب بولتے ہیں۔ اس طرح بہرحال یہ جن اور شیاطین انبیاء کے دشمن ہیں، انبیاء کے مشن پر جو بھی چلیں گے ان کے دشمن ہیں، لہٰذا نبی بھی اپنا کام نہیں چھوڑے، نبی کے کام پر لگنے والے بھی دعوت و تبلیغ کا کام نہ چھوڑیں۔ ان شیطانوں کی وجہ سے، ان شیطان نما انسانوں کی وجہ سے اپنا کام ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ ساری باتیں اس سلسلے میں آئی۔ سورہ اعراف کے اندر آدم علیہ السلام کی پیدائش کا اور شیطان کا ذکر ہے، ابلیس کیا کیا کیا، ہم اس کو صرف پڑھ دیتے ہیں تاکہ سمجھ میں آ جائے آپ کو۔ اللہ فرماتے ہیں انسانوں، ہم نے تم کو پیدا کیا، تمہاری شکل صورت بنائی، جب جان پھونک دیے تو فرشتوں سے ہم نے کہا آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب آدم علیہ السلام کو اللہ کیسے پیدا کیا، کیا کیا، یہ سب ہم سمجھ نہیں سکتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ صاحب آدم علیہ السلام کا اللہ پتلا بنایا، پورے زمین کی مٹی کہاں سے لینا تھا لیا، کہیں کالی مٹی ہے، کہیں سفید مٹی ہے، کہیں لال مٹی ہے، اسی طرح دنیا میں بھی سب کالے پیلے اور سب گورے سب پیدا ہوئے۔ اس کو مٹی کو پکائے، سخت ہو گئی، سلسال مارے تو ٹن 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 آواز آتی، جیسے پانی کا گھڑا خریدنے گئے تو مار کر دیکھتے نا، ویسا تھا۔ پھر کتنے دن رہے، سوکھے، کیا ہوا اللہ کو معلوم، وہ سب کتنے دن تک کیا تھا۔ جب آخری اسٹیج آیا تو اللہ نے ان میں جان ڈالی، آدم علیہ السلام کھڑے ہونے کی کوشش کی، پوری جان آنے سے پہلے ہی اتنے جلدی۔ یہ ساری باتیں آتی ہیں لیکن سمجھ میں ہم کو آئے کہ نہیں، اللہ کے رسول جو بولے قرآن میں جو ہے ہم کو سمجھنا چاہیے، اور ہم کو کیلکولیٹ کر کے نہیں دیکھنا چاہیے، مٹی کتنے دن تھے، سوکھے کتنے دن، جان کتنے مرتبے ڈالے ابلیس کے، اس کے بعد کتنے دن کو، وہ سب سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ قصہ ہے، حقیقی ہے، واقعہ ہے، اس کو ماننا چاہیے۔ اللہ نے پوچھا ابلیس تو نے کیوں نے سجدہ کیا جب میں نے حکم دیا؟ ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس نے مٹی سے پیدا کیا۔ آگ اچھی ہوتی ہے، مٹی کیا کرتی ہے؟ مٹی کچھ نہیں۔ یہ پہلے بولتے اول من قاس ابلیس، اللہ کے حکم کے مقابلے میں عقل لڑایا ابلیس۔ سوچا ارے آگ اچھی نا، آگ کیا کرتی ہے؟ جلاتی ہے، اوپر جاتی ہے، نقصان پہنچاتی ہے، مٹی زمین میں رہتی ہے، زمین سے غلہ اگاتی ہے، مٹی اچھی کہ آگ اچھی؟ ابلیس نے پہلے اللہ کے حکم کے مقابلے میں عقل استعمال کی، اللہ کے حکم کے مقابلے میں عقل نہیں استعمال کرنا۔
یہاں بھی تمل ناڈو میں بھی کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں حدیث عقل کو آئے تو لیں گے، عقل کو نہیں آئے تو نہیں لیں گے۔ اللہ، ان کی عقل بڑی اور اللہ کا حکم، رسول کا حکم چھوٹا، نعوذ باللہ۔ جو اس نے کہا نا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا، ان کو مٹی سے پیدا کیا، قال فاہبط منہا، اللہ نے کہا اتر جا یہاں سے، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، کیوں تو تکبر کیا، فاخرج انک من الصاغرین، نکل کے جا، تو ذلیل بن کر رہے گا۔ تکبر کرتا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا، اللہ اکبر۔ کہا قال انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ مجھے قیامت تک زندہ رکھ۔ ایک ہی ہے جو قیامت تک زندہ رہے گا، فرشتے سب زندہ رہیں گے، زمین کی مخلوق کے اندر ابلیس ایک ہے جو زندہ رہے گا۔ اللہ اکبر، کتنے ہزار سال سے زندہ ہے جی، پوری طاقت ہے اسے، دانت نہیں چھڑے اس کے، آنکھ میں چشمہ نہیں، چلتا پھرتا ہے، لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ مہلت مانگا، اللہ نے مہلت دے دی، کہا جو پاور تجھے ہے سب استعمال کر، تو زندہ بھی رہے گا، اور کیا کیا پاور ہے سب، لیکن یہ کام نہیں کر سکے گا۔ انسان کو پکڑ کے کھینچ کے نہیں لے جائے گا، آج سنیما کو جائیں گے، فلاں جگہ جائیں گے، سنیما کی مثال لے لو، کہے گا چلو جی سنیما کو جائیں گے، دل میں ڈالے گا، کیا تعریف کرتے بھائی، بہت تعریف کرتے ہیں، فلاں ہے، ایسا ہے، ابلیس دل میں سب ڈالے گا، اسے پکڑ کر لے کر نہیں جائے گا۔ چلو میں تیرا ٹکٹ بھی لیتا ہوں، تو بھی میں بھی بازو بازو بیٹھیں گے، وہ طاقت اسے نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ہم کو ابلیس نہیں بتاتا، نظر آئے گا تو پکڑ کے بھی لے جائے گا نا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے چھپا کے رکھا، وہ ہم کو دیکھتا، ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ اچھا، قال انک من المنظرین، چل میں تجھے ڈھیل دے دیا قیامت تک۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لہم صراطک المستقیم، اللہ آدم کو پیدا کر کے تو میرا امتحان لیا نا، مجھے فیل کیا نا، اب میں بھی آدم کا دشمن، ان کے بچوں کا دشمن، ان کے سیدھے راستے پر بیٹھ کر ان کو گمراہ کروں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، ہر طرف سے آ کے گمراہ کروں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، کچھ بھی کرتے رہوں گا، چھوڑوں گا نہیں ان کو، یہ کہ ہر طرف سے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تیرے زیادہ بندوں کو میں گمراہ کروں گا، تھوڑے بچے بچیں گے، تھوڑے لوگ ہی بچیں گے۔ کیسا چیلنج کرتا جی، یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ سامنے ہے، ابلیس سامنے نہیں، وہ تو اللہ عرش پر ہے نا، عرش کے اوپر ہے، ابلیس تو یہاں ہے۔ یہ پورا جو ہے ایک طرح سے بات چیت ہوتی، بولے تو فرشتے ان کو بولتے یا اس کی آواز جاتی اللہ کے پاس۔ کہا کہ اب نہیں چھوڑوں گا، آئے دانے سے، بائیں سے، پیچھے سے، آگے سے ان کو گمراہ کروں گا، پورے لوگ میرے بات میں آ جائیں گے، تھوڑے بچے بچیں گے، تھوڑے جو لوگ بچیں گے۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا، چل نکل جا یہاں سے ذلیل ہو کر، بے عزت ہو کر۔ لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، جو بھی تیری بات مان کے چلے گا میں سب کو جہنم میں ڈالوں گا۔ اب آدم علیہ السلام سے اللہ نے کہا آدم تم بھی تمہاری بیوی بھی جنت میں رہو اور جو چاہتے کھاؤ، لیکن ایک درخت کے قریب بھی نہیں جانا ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے۔ شیطان نے ان کے دل میں بات ڈالی تاکہ ان کی جو شرم گاہ ہے اس کو کھلا دے۔ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام جنت میں تھے نا، وہ کیسا ڈریس تھا معلوم ہے، ان کا جسم تھا جیسا بھی ہے، لوگ مثال دے کے بولتے ہیں ناخن ہے نا ویسا صاف ستھرا تھا، گورا تھا، فلاں تھا، کپڑے پتہ نہیں کون سے کپڑے، لیکن شرمگاہ نہیں نظر آتی تھی، اور وہاں صحبت بھی نہیں کرتے تھے نا، کیسے تھا معلوم نہیں، اللہ کو معلوم کیا صحبت کرتے تھے، کیسے کرتے تھے، چھپی تھی شرمگاہ۔ ابلیس کی بات مانے سب کھل گیا،
پردہ ہو گیا. اب انسان کو کتنی شرم آتی، فوراً درخت کے پتے لے کر سب چھپائے، شرمگاہ کو چھپائے. آج بھی ابلیس کی یہی کوشش، ننگا کر کے رکھنا، خاص کر لڑکیوں کو. دیکھیں نہیں کالج کے اسکول کی لڑکیاں کتنی ننگی رہتی ہیں، شہروں کی لڑکیاں کتنی ننگی رہتی ہیں، امریکہ یورپ کی لڑکیاں کیسے ننگی رہتی ہیں. ننگی رہنا، اس کی وجہ سے سب گمراہ ہوتے ہیں. کہا ہوا آدم علیہ السلام سے، تم بھی تمہاری بیوی بھی جنت میں رہو اور جو چاہتے کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہیں جانا ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے. شیطان نے ان کے دل میں بات ڈالی تاکہ ان کی شرمگاہ کو کھول دے، اور کہنے لگا اللہ نے تم کو اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے تم فرشتے بن جاؤ گے کھائے تو، نہیں تو ہمیشہ جنت میں رہو گے. اس واسطے اللہ بولا ہے کھا لیے ہمیشہ رہیں گے، کھا لی تو فرشتے بن جائیں گے، فرشتے کو موت نہیں نا تم کو. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسم کھایا جی، قسم سے بولتا ہوں میں تمہارا مخلص، میں تمہارا ہمدرد ہوں، مان لو میری بات. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، شیطان نے ان دونوں کو بہکا دیا. جب دونوں آدمی درخت کا مزہ چکھے، اسی وقت بدت لہما سوآتہما، ان کی شرمگاہیں کھل گئیں. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے پتے توڑ کے جلدی جلدی اپنی شرمگاہ کو ڈھانکنے لگے. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمُ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ. اللہ کی ندائی، آدم میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا وہ درخت کے قریب نہیں جانا، شیطان تمہارا دشمن ہے، نہیں بولا تھا میں. اللہ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. فوراً رونے لگے، آدم حوا دونوں رونے لگے، اللہ ہم نے بڑا ظلم کیا، اللہ اگر تو نہیں معاف کرے گا، تیرا رحم نہیں ہمارے ساتھ ہوگا، ہم تو گھاٹے میں پڑ جائیں گے، دنیا میں بھی گھاٹا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھی، ابلیس کو بھی، حوا کو بھی زمین میں اتار دیا. اب ہم سے کہتا دیکھو شیطان نے تمہارے ماں باپ کو ننگا کیا، تم کو ننگا نہ کر دے، تمہارے اسے جھوٹا وعدہ کر کے بہکا دیا، وہی سے تم اس کے بہکاوے میں نہیں آنا. تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہ ساری باتیں ہم کو بتائی ہیں. بہت ساری باتیں قرآن پڑھتے ہیں سمجھ میں آتا ہے، بانا مطلب سمجھ میں کتنی خوشی ہوتی، یا اللہ کیسے تو ہم کو بچایا شیطان سے، ہم کو جو ہے تو اس کی گمراہی سے بچایا، اس کے وسوسے سے بچایا، کیسا کیسا وسوسہ ڈالتا ہے، اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. گرمی بڑھتے جاتی ہے، بہت دن سے رات کی گرمی 27 آئی، 8-10 دن سے اچانک رات 28 ہو گئی، اور آئندہ ہفتے دیکھیں تو 30 کے قریب جاتی ہے. رات کتنی گرم رہے گی، دن بھی 30 پر 8 تک جانے والا ہے، 30 پر 7، 30 پر 8 تک آئندہ ہفتے. بارش کی دعا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا تو روزہ راتوں کی پریشانی کم ہوگی. اللہ کی مہربانی ہے، بھوک پیاس لگتی نہیں ہے. جو لوگ کام دھندے میں رکھتے ہیں ان کو شاید پیاس لگے گی. اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کا آسان کر دے، قبول فرمائے، تکلیفوں کو دور کرتے، ظالموں کی حکومت کا خاتمہ کرے، مظلوموں کی مدد کرے، پریشانیوں کو دور کرے، قرض والوں کے قرض کو ادا کر دے، ضرورت مند کی ضرورتوں کو پوری کر دے. اللہ تعالیٰ شیطان کے ہر حربے سے ہم سب کو بچائے، ایمان کے ساتھ رکھ کے ایمان کے ساتھ اپنے پاس بلا لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.